الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں پارے میں 4 رکوع سورہ النساء کے 7 رکوع مکمل ہوئے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 50 پر، آیت نمبر 50 کے بعد اگلا رکوع ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ صدق اللہ۔ اوپر کے رکوع میں یہودیوں کی کچھ شرارتوں کا بھی ذکر تھا کہ یہودی آتے ہیں اپنے اور آپ سے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے آپ دھوکے میں آ جائیں، اور دل کے اندر غلط معنی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں ان الفاظ کے۔ 3 لفظ آئے تھے، سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ ایمان لے آتے، اس لیے کہ تورات کی تصدیق اور تورات کو پوری طرح ماننا اس پر موقوف ہے کہ اسلام کو، قرآن کو، ایمان، نبی کو پر ایمان لایا جائے، لیکن یہ ایمان نہیں لاتے۔ کفر و شرک جیسی گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی اپنے کو مقدس سمجھتے ہیں، شیخی بگاڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ سے زیادہ، ہم سے زیادہ کوئی قریب ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کیسے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے دعویٰ کہ اللہ کے سب سے چہیتے ہم ہی ہیں۔ انہی کی کچھ اور شرارتوں کا ذکر آج کی ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یہاں ان آیتوں میں سے یہ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام ان کی حرکتیں تو دیکھیے۔ مدینے کے یہودیوں کا خاص طور سے یہاں پر ذکر ہے کہ جب صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بھی کفار مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے جنگ پہ جنگ ہوتی رہی۔ بدر واقع ہوئی، غزوہ احد ہوا۔ احد میں کچھ اپنی غلطیوں سے، اپنے ہی لوگوں کی چوک سے نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ شکست تو اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ ایک بھی آدمی دشمن کے ہاتھ نہیں لگا، ہتھے نہیں چڑھا، بس یہ کہ نقصان ہو گیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ حوصلہ ملا تھا۔ تو مدینے کے یہودیوں نے اس موقع سے کہ کفار مکہ کو احد میں تھوڑا ان کو حوصلہ ملا ہے، ان کے حوصلے کو اور بلند کیا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ مدینے کے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرے۔ حالانکہ ادھر نبی کریم علیہ السلام مدینے کے یہودیوں سے، تینوں قبیلوں سے، جو 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان سے بہت مضبوط معاہدے لے چکے تھے۔ ان معاہدے میں باقاعدہ تحریری معاہدہ تھا جس میں میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج بھی سیرت کی کتابوں میں اس کے الفاظ ملتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ مدینے میں کوئی بھی حملہ کرے گا تو سب مل کر کے اس کا ساتھ، اس کا مقابلہ کریں گے، بغیر جو ہے تفریق کے، مذہب کی تفریق کے بغیر مدینے پہ حملہ کوئی کرے گا تو سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور ادھر مدینے کے یہودیوں نے اس معاہدے کے باوجود کئی مرتبہ ایسا بدعہدی کی اور جو ہے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، کوئی بات نہیں، لیکن آگے بڑھ کر یہ جو حرکت اس آیت میں جس میں ظاہر کیا گیا کہ یہودیوں کا ایک سردار تھا، کعب ابن اشرف نام تھا، اور ایک اور سردار تھا ایک قبیلے کا، حویی ابن اخطب، یہ بنو نذیر کا سردار تھا۔
تو دو قبیلوں کے یہودیوں کے دو بڑے قبیلوں کے سرداروں نے طے کیا کہ مکے جاتے ہیں اور مکے کے لوگوں کو اکساتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مدینے پہ حملہ کرو، ہم ادھر اندر سے بغاوت کر دیں گے، اس طرح مسلمانوں کو جو پیس دیں گے۔ چنانچہ کعب بن اشرف، حوی بن اخطب یہ مکے گیا، دونوں مکے گئے۔ مکے کے جا کے ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، قریش کا سردار تھا، اس سے جا کے ملے تو سفیان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی ہم کیسے تم پر اطمینان کر لیں، ایک طرف تمہارا معاہدہ ہے ان سے، تم پھر معاہدہ تمہیں یاد آ جائے اور تم جو ہے ساتھ نہ دو ہمارا، ہم تم سے کیسے؟ تو اس نے کہا کیسے تم جو ہے ہم پر جو ہے ہماری بات پہ بھروسہ کر سکتے ہو، جو کہو اس کے لیے ہم بھروسہ دلانے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ آپ ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کریں۔ اب یہودی مذہب کے اندر بھی آج بھی تورات کے اندر توحید موجود ہے، ایک اللہ کو ماننا، نماز کا ذکر ہے، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں یہودی بھی دوسرے انداز سے صحیح۔ تو باوجود ہے کہ شرک ان کے یہاں بھی منع تھا لیکن انہوں اس پر تیار ہو گئے۔ کعب بن اشرف نے اور جو ہے حوی بن اخطب نے ان کے رکھے ہوئے دو بتوں پہ سجدہ کیا اور گویا شیطان نے جو کہا وہ کر لیا۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر قسم بھی کھائیں آپ، قسم بھی کھلوا لی۔ تیسرے اس نے یہ کیا، ابو سفیان نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ ہمارا مذہب، ہم جو دھرم رکھتے ہیں، یہ زیادہ اچھا ہے یا مسلمانوں کا مذہب زیادہ اچھا ہے؟ وہ اسلام کو بھی خوب اچھی طرح جانتے تھے یہودی، آج بھی جانتے ہیں اسلام مذہب حق ہے، تورات میں سب کچھ موجود ہے۔ اس کے باوجود ضد و عناد میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارا مذہب زیادہ اچھا ہے، یعنی بت پرستی اور جو ہے یہ سب ٹھیک ہے اور اسلام مذہب ٹھیک نہیں ہے، تم زیادہ ہدایت سے قریب ہو۔ یہ یہاں تک جو ہے دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں آگے بڑھ گئے کہ کہنا چاہیے ہندوؤں کے مذہب کو اسلام مذہب کے مقابلے میں ان یہودیوں نے جا کے اس کی گواہی دے دی۔ چنانچہ وہ ابو سفیان تیار ہو گیا۔ آگے چل کر جو پھر بعد میں غزوہ خندق کے حالات بنے وہ اسی سب کا دین تھا کہ جس میں سب متحدہ محاذ بنا کر کے جو ہے کافروں نے مسلمانوں پر یلغار کی تھی، پھر خندق کھودی گئی تھی۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ قلعہ کھول دی کہ دیکھیے یہ لوگ ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور تورات کی ساری تمام تعلیمات جانتے ہوئے بھی یہ اسلام و مسلمانوں کی دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے۔ اللہ کی پھٹکار ہو ان پر اور یہ منہ کی کھائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی پھٹکار جس پر ہو جائے کہیں پنپ پاتا ہے؟ کہیں نہیں پنپ پائیں گے۔ چنانچہ یہ جب نکالے گئے تھے مدینے سے اور اجاڑے گئے تھے تو یہ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ان کو موقع دیا گیا اور ان کو جو ہے اسرائیل میں، یروشلم میں آباد کیا گیا۔ وہ لمبی کہانی ہے۔ تو یہ قیامت کے قریب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے کہ ان کو ایک جگہ جمع ہونا ہے اور پھر ان کے آگے ان پر پھر برے حالات آنا ہے، اور انشاءاللہ وہ سامنے آ رہے ہیں، آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کس قدر جو ہے آپ سے حسد، کینہ، بغض میں کتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نہ تورات کا ان کو خیال، نہ اپنے پیغمبر کا خیال، نہ توحید کا خیال، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا مذہب ٹھیک ہے۔ اور بات کیا ہے، ان کو دشمنی ہے کیا اسلام و مسلمانوں سے؟ قرآن نے اس کو بھی واضح کیا آگے کی آیتوں میں، کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو توقع یہ تھی کہ جس طریقے سے پیغمبر اب تک بنی اسرائیل کے خاندان میں ہوتے چلے آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی کہ دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے جو شاخ چلی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل نام تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ پھر یعقوب علیہ السلام میں بہت پیغمبر ہوئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تقریباً 3-4 ہزار پیغمبر تو ان کے یہاں ہوں گے۔ تو ان کو یہ توقع تھی کہ بنی اسرائیل خاندان میں ہی پیغمبر ہوں گے، اور یہ بات کھولی نہیں گئی تھی تورات و انجیل میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں آزمائش رکھی گئی تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ اللہ نے وہ پیغمبر
بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں، جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے خاندان سے آخری پیغمبر بھیجا۔ اب ان کو حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا، اور یہ تعصب میں مبتلا ہو گئے، خاندانی عصبیت اور جو ہے نسلی غرور جسے کہتے ہیں، اس میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی بنا پر اب وہ ماننے کو تیار نہیں، کہتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی پیغمبر ہو جائے، اب تو نبوت بنی اسرائیل میں ہی رہے گی، بنی اسرائیل سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر صاف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ ہماری نسل میں نبوت رکھ دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت کی دعا قبول ہوئی، اور جس طرح بنی اسرائیل میں پیغمبر آنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے، بنو اسماعیل میں پیغمبر کا آنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ کا وعدہ تھا وہ اس طرح بھی پورا ہوا، اس طرح بھی پورا ہوا، لہذا اب نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی ہے کہ بنو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیغمبر کیوں نہیں ہے، تو انہی کی نسل سے شاخ بدل گئی۔ تو اس بنا پر اللہ نے فرمایا کہ کتنے یہ کم ظرف ہیں کہ اگر نبوت کا اختیار ان کو دے دیا جاتا، ان کو دنیا کی بادشاہت دے دی جاتی، تو ایک ڈھلا کسی کو نہ دیتے، ایک گٹھلی کے بیچ کے برابر جو تل برابر حصہ ہوتا وہ کسی کو نہ دیتے۔ یہ اتنے بخیل ٹھہرے کہ آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے کو ٹھہرا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت یہ بانٹ رہے ہیں، بھائی نبوت کیوں نہیں مان رہے؟ اللہ نے جب پیغمبر بنایا تو یہ بات تو یہ نہیں ہے کہ نبوت کا اختیار انسانوں کو اللہ نے دے دیا ہو، تم لوگ طے کر لو کہ نبی کس کو بنایا جانا ہے، کس کے خاندان میں نبی رکھا جانا ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نبوت کی خدائی تو ان کو نہیں دے دی ہے کہ جس کو چاہے نبی چاہے تو نبی کو ہو جائے، اور یہ نہ چاہے تو نبی نہ ہو۔ لہذا جب اللہ رب العزت نے نبوت کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور نبی بھیج دیا، اب یہ نہ ماننا اس طرح سے ان کی ہٹ درمی گمراہی ہے۔ اور اب جو ایمان لائے گا سو اپنا بھلا کرے گا، جنت میں جگہ بنائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ اپنے لیے جل کر کے جہنم میں جلتا ہوا پہنچ جائے گا۔ اس طریقے پر ان کا انجام ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر یہودیوں کی کچھ اور شرارتوں کا ذکر ہے، فرمایا جاتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی علیہ السلام کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یعنی کیسی تعجب کی بات ہے کہ انہیں کتاب میں پڑھے لکھے ہیں، کتاب کا حصہ ان کے پاس ہے، کتاب کو مان رہے ہیں، پھر بھی یؤمنون بالجبت والطاغوت، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں، پھر بھی وہ شیطانوں کی اور بتوں کی تصدیق، جبت مانے بت، طاغوت مانے شیطان، بتوں اور شیطانوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یعنی جو انہوں نے ابو سفیان کے کہنے سے سجدہ کر لیا بتوں کا، یہ بتوں کی تصدیق کرنا۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے کہہ رہے هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ کافر لوگ ہی زیادہ ہدایت پر ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہاں تک کہہ گزرے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ہے کہ اللہ کی ان پر پھٹکار اور لعنت ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور اللہ کی پھٹکار جس پر ہو، فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اللہ اس کو ایسا ذلیل و رسوا کریں گے کہ پھر اس کا کوئی حمایتی بھی نہ بچے گا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو سلطنت کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت کی خدائی یا کچھ اور حصہ اپنے خدائی کا ان کو دے رکھا ہے کہ وہ اس میں ان کو اختیار ہے، اپنے اختیار سے جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، یہ نبوت ہی کا معاملہ۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو کوئی سلطنت اللہ کی خدائی میں کچھ حق ہے ان کو؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، سو اگر ایسا ہوتا جب تو یہ کسی کو ایک تل برابر کوئی چیز نہ دیتے، یعنی جو ہے اس پر جو ہے بخیلی کی وجہ سے اس پر اپنا جمع کر بیٹھ جاتے اور کس دنیا والوں کو فائدہ نہ پہنچاتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں پہ اس لیے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو کچھ دے رکھا ہے، کسی کو اور کو پیغمبر بنا دیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، سو یہ بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے آل ابراہیمی کو تو کتاب و حکمت عطا کی ہے، اور آل ابراہیم میں پہلے بھی کتاب و حکمت دیتے رہے، اور ان میں ایسے ایسے بھی پیغمبر ہوئے کہ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کہ ہم نے ان کو بڑی بڑی سلطنت بھی دی، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام وغیرہ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، سو
اے نبی علیہ السلام ہر زمانے میں سب نے نہیں مانا، ایسے اگر آپ کے زمانے میں سب نہیں مان رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، باقی جو مانے گا وہ اپنے بھلائی کے لیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، سو لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اس سے انکار کیا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے ایسے انکار کرنے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اسلام و مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو دین کا فہم نصیب فرما، دینی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ دین سے دوری اور قرآن سے دوری، سنتوں سے دوری جو ہے اللہ مسلمانوں میں عام ہے، اے اللہ باوجود کہ اللہ دین حق آپ نے عطا فرمایا ہوا اس کی قدر نہیں کر رہے، اے اللہ غیروں کے راستوں پر چل کر کے اے اللہ اپنا ہی دنیا و آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، اللہ مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا فرما، اے اللہ ہمارے گھرانوں میں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، اپنے گھروں میں اے اللہ دین کا چلن عام فرما، اے اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم میں آپ نے سب کچھ اے اللہ کھول کھول بیان کر دیا، ہمیں کن کو اپنا دشمن بنانا ہے، کن سے دوست رکھنا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن کے دستور کو اے اللہ میں اپنا دستور بنانے والا بنا، دشمنوں کی سازشوں سے اللہ بچنے والا بنا، اے اللہ دشمنان اسلام آج اے اللہ بھرپور طریقے پر اسلام و مسلمانوں پر مسلط ہیں، اے اللہ مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑ رہے ہیں، اے اللہ جن ظالم اسرائیلیوں نے اے اللہ مسلمانوں کو اجاڑا ہے، معصوم بچوں کو اے اللہ ہلاک کیا ہے، اے اللہ تو ان کو اجاڑ دے، اے اللہ ان کی بستیوں کو تباہ برباد فرما دے، اللہ جیسے مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اللہ دنیا میں تو عبرتناک سزائیں دے کرے اللہ انہیں اس سے زیادہ اے اللہ ایسا اپنا عذاب بھیج دیجئے کہ دنیا عبرت کی نگاہ دیکھے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے، مسلمانوں کی مدارس کی، مساجد کی، معابد کی، مراکز کی، دینی شخصیات کی، دینی تحریکات کی، تنظیموں کی، جماعتوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اپنا کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو خیر کا ذریعہ بنائیے، اے اللہ ہم سب کو خیر کا ذریعہ بنائیے، شر کا ذریعہ نہ بنائیے، اے اللہ ہمارے کردار سے، گفتار سے، قولوں سے، عمل سے اے اللہ خیر وجود میں آئے، اے اللہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگ دین سے قریب ہوں، اے اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بہانہ بنا دیجئے، اے اللہ یقیناً یہ حق ہے کہ اے اللہ قیامت تک آپ اپنے دین کی، قرآن کی، نبی کی سیرت کی حفاظت فرمائیں گے، اے اللہ ذریعے بہانے کے طور پر ہم لوگوں کو اللہ قبول فرما دیجئے، جن بندوں سے اللہ آپ محبت کرتے ہیں، جو بندے تجھے محبوب ہیں، پسند ہیں، اے اللہ ان بندوں میں اللہ ہم ناپاکوں کو شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ایمانی زندگی ایمانی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ علاج سے پریشان ہیں، تھک رہے ہیں، اللہ خرچ میں اللہ ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی خاص مدد فرما دیجیے، تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے، اے اللہ جو اور کسی بھی حالت سے پریشان ہیں، کسی اور اعتبار سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، سب کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائیے، رکاوٹیں دور فرمائیے، رزق حلال نصیب فرمائیے، آمدنیوں کو اللہ حلال آمدنی اور حلال جگہ خرچ کرنے والا بنائیے، حرام آمدنیوں سے، حرام خرچوں سے، اسراف سے، فضول خرچی سے، گناہوں کی جگہوں میں خرچ کرنے سے، لایانی جگہوں میں خرچ کرنے سے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی تکلیف دکھ درد کو دور فرما دیجئے، اچھی زندگی نصیب فرمائیے، اچھی موت نصیب فرمائیے، اچھا انجام نصیب فرمائیے، برے دن سے، بری رات سے، برے وقت سے، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.